بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ ہجر ہی پڑھ رہے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر تمم بالخیر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا يلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کی حفاظتی آپ نے کیا کوئی رد بدل اس میں نہیں ہوئی ہے۔ بسا اوقات کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، وہاں پہ آرزو کریں گے، دنیا میں نہیں کریں گے۔ انہیں چھوڑ دو، وہ کھائیں، فائدہ اٹھا لیں، امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، بس عنقریب وہ جان لیں گے۔ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ایک لکھا ہوا وقت مقرر تھا۔ نہ کوئی امت سبقت کرتی ہے اپنے مقررہ وقت سے اور نہ پیچھے رہتے ہیں۔ اور وہ کافر بولے اے وہ شخص اس پر قرآن اتارا گیا ہے، بے شک تو دیوانہ ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ اگر تو سچوں میں سے ہے، ہم نازل نہیں کرتے فرشتے مگر حق کے ساتھ۔ اگر فرشتے آتے تو تمہیں ختم کر دیتے جیسے لوط علیہ السلام کے ٹائم پہ کیے تھے، اور اس وقت مہلت نہ دیے جائیں گے۔ بے شک ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے نگہباں ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرفون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استراق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معيشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين۔ یقیناً ہم نے تم سے پہلے گروہ میں سے رسول بھیجے ہیں، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر اسے ہنسی کرتے تھے، یعنی کہ ہم نے رسولوں کو بھیجتے تھے وہ ہنسی مذاق اڑاتے تھے۔ اسی طرح ہم اسے ڈال دیتے ہیں گنہگاروں کے دلوں میں، جو گناہ کرتے ہیں ان کے دلوں میں ایسے برے کام اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا کبھی نہ ڈال، ہم سے گناہ ہی نہ کروا، اور اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ پہلوں کی رسم پڑ چکی ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور اس میں دن بھر
چڑھتے رہیں فرشتے تو یہی کہیں گے اس کے سوا نہیں کہ ہماری آنکھیں باندھی گئی ہیں، یعنی آنکھوں پہ جادو کیا بول دیتے ہیں نا، ویسا ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے نا، ایسا دکھ رہا ہے کہ آسمان پہ آ رہی جا رہی، شاید یہ جادو ہوگا، یہ بولیں گے تم لوگ، بلکہ ہم جادو زدہ ہیں۔ یقیناً ہم نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں، اسے دیکھنے والوں کے لیے زینت دی ہے، جو دیکھتے ہیں ان کو خوبصورت بنایا ہے۔ ہم نے ہر مرد، دیکھیے رجیم مردود، دیکھیے عربی پڑھیے گا، میں آپ کو بار بار اس کا اشارہ دیتی ہوں، رجیم بولتے مردود، ہم نے ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت کی۔ کسے حفاظت کی اللہ نے؟ یہی نہیں سمجھ پاتے نا قرآن کو۔ آسمان کی حفاظتی کی اللہ نے، کیونکہ شیطان آسمان کی کناروں پہ جاتا ہے، آگ سے بنا ہے، آگ سے بنا ہے، سورج بھی آگ، وہ آگ سے بنے ہیں، تو آگ کے پاس جاتے ہیں، آپ مٹی کے پاس جاتے ہیں، آپ مٹی ہے نا، اسی طریقے سے وہ آگ سے بنی ہوئی چیزوں تک پہلے آسمان تک وہ جاتے ہیں، بغیر کسی میزائل کے، بغیر کسی چیز کے، پل میں جاتے ہیں، پل میں آتے، اتنا زور آور ہے اللہ نے حفاظتی کی ہے مارنے کا۔ اس کے بعد وہ سن لیں گے کوئی بات تو اللہ جان کے بھی چھوڑتا ہے کوئی بات، یا کسی کو آلہ لگا دیتا ہے۔ آج ہی میں نے کہا تھا تارا گرتا ہوا تب گرتا ہے تارا ٹوٹ کے، اس کی حفاظت۔ مگر جو چوری کر کے چوری سے سن لے تو چمکتا اور شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے تارا۔ ہم نے زمین کو پھیلا دیا، ہم نے اس پر پہاڑ رکھے، زمین اتنی زیادہ میں نے پھیلا دیا، اگر زمین اڑ جاتی تو کھلا میں ایک چادر بچھاتی ہوں کئی پارک میں جا کے، ایسے اڑتے رہتا اڑتے رہتا اڑتے رہتا، بیگ رکھتے ہیں، اللہ نے پہاڑوں کو رکھا ہے میخوں کے جیسے، آگے آئے گا اس میں ہر چیز۔ موزیں اگائی ہیں ہم نے تمہارے لیے، سامان میں معیشت بنائی ہیں ان کے لیے بھی، جسے تم رزق دینے والے نہیں، اور کوئی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، ہر خزانہ ہمارے پاس کا ہی ہے، اور ہم نہیں اتارتے مگر ایک مناسب اندازے سے، جس کو جتنا دینا۔ میں باڈی کا بتا رہی تھی نا، پانی اب میں استعمال جب تک نہیں کرتی وہ اتنا ہی رہے گا، اگر میں اس کو استعمال کروں تو آئے گا۔ ہمارے نوٹ وطنے کے وطنے رہ جاتے ہیں اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ اتنا ہی پیسہ رہے، خرچ کر دو تمہارا پیسہ آ جائے گا۔ باڈی کے پانی کا یاد رکھ لینا۔ اور ہم نے ہوائیں بھیجی پانی سے بھری ہوئی، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ ہم نے تمہیں پلایا۔ آج ہم روزہ رہ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہونٹ سوکھ گئے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، مگر طلب نہیں ہے، اس کے لیے دل بھی نہیں کرتا ہے، اور تم اس کے خزانے جمع کرنے والے نہیں ہیں۔ پانی جتنا چاہے اتنا ہی ہم سیو کر سکتے ہیں، راشن کتنا ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں، ہر چیز ہم ایک لمیٹڈ ہے نا، اس کے بعد نہیں کر سکتے۔ اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ ربی لا تذرنی فردوں وانت خیر الوارثین۔ تحقیق ہمیں معلوم ہے تم میں سے آگے گزر جانے والے ہیں، تحقیق ہمیں معلوم ہے پیچھے رہ جانے والے کون ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ 26 سورہ ہجر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کل بہت دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، کب ختم کرنا ہے اللہ مدد کر، تو اللہ کی مدد آ گئی آج۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا حضرت اس کے الْإِنسَانَ، اوپر ایک آیت پڑھنی، اس کے اوپر ایک آیت سے شروع کرنی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اوکے۔ اعوذ باللہ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَحْشُرُ مِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ، سورہ رحمان میں آتا ہے نا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدين۔
قال لم أكن لأسجد. کہاں ہوں میں؟ ساجدین. اوکے. قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. بڑے سخت سورے ہیں. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے ہیں، ردم میں اتنی ہیں کہ ہلا کے رکھ دیتی ہے. چھوٹا سا زخم درد میں تڑپا دیتا ہے. بے شک تیرا رب ہے، انہیں روز قیامت جمع کرے گا. بے شک حکمت والا، علم والا ہے. تحقیق ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ایک کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گاڑے سے. لوگ اتنا فخر کرتی نیچے سجدے کرنے کے لیے، کہیں بیٹھنے کے لیے، نیچے بیٹھنے کے لیے. جسم میں غرور. تم نہیں کر رہے ہو، تمہارا جن کر رہا ہے. سادگی سے رہو. میرے نبی اس زمین پہ سجدے کرتے تھے. ہم بیٹھنے کے لیے، غریبوں کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں بیٹھتے. اپنے سٹینڈرڈ کے لوگ ڈھونڈتے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ جیسے مٹی سکڑ جاتی ہے، جب پیر رکھو تو کھنکھناتی آواز آتی ہے، ویسے کھنکھناتی. آج ہم کھنکھناتے ہیں چوڑیوں سے، چیزوں سے، سب نہیں ہے، منع ہے ہمیں. کھنکھناتی مٹی سے بنے ہیں. تیری اوقات سڑے ہوئے گھڑے سے. بدبودار انسان ایک دن نہیں نا کتنی بدبو ہوتی ہے. انڈر آرمز میں ذرا وہ بال نہیں نکالو، ذرا پاؤڈر نہیں ڈالو، کتنی گندی بات آتی ہے. تو کیا فخر کر رہا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ اور جنوں کو سے پہلے ہم نے بے دھواں کی آگ سے پیدا کیا ہے. یعنی آگ کا جو دھواں تھا، آگ سے پیدا کیا. ہم مٹی سے بنے مٹی ہیں، وہ آگ سے بنے آگ ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں انسان کو بنانے والا ہوں ایک کھنکھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے، پھر جب اسے درست کر لوں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا. ایک کئی اچھے ایمان والوں کے پاس میں اخلاق دیکھتی ہوں، کہتی ہوں اللہ تیری نرمی ان میں آئی ہے. سخت کب ہوتے ہیں پتہ ہے ایمان والا کب ہوتا ہے؟ اللہ کے ایمان والوں کے ساتھ نرمی برتتا ہے. جو ایمان کے خلاف جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ سختی برتتا ہے. اس کی ایک مثال ہے. تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑو. پس سجدہ کیا. سب کے سب فرشتوں نے ابلیس کے سوا انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو. اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ کیوں سجدہ نہیں کریا؟ اس نے کہا میں وہ نہیں ہوں کہ سجدہ کروں انسان کو، میں جن ہوں کہ انسان کو کروں. وہ سمجھتا تھا فرشتہ اپنے آپ کو نا. اس کا راز کھلے گا سورہ الاعراف میں، کہف میں کھلے گا. تو نے اس کو کھنکھناتے ہوئے سڑے گارے سے بنائے، میں اس کو سجدہ کروں؟ ہم لوگ کیا انہیں فقیر نہیں کہ برابر میں میری حیثیت ان کی حیثیت برابر، ان کے ساتھ میں بیٹھ کو کھانا کھاؤں؟ کیا سمجھ کو فقیروں کے ساتھ کھانا رکھے ہیں. اللہ نے فرمایا پس یہاں جنت کی سے نکل جا. اس لیے میں یہاں پہ غریب امیر سب مل کے پورے ایک ہو، ہر فرقے کے ایک ہو، پورا ایک مجمع کرے تو اللہ کتنا خوش ہو گیا ہے. اتنا پیارا قرآن سمجھا رہا ہے. جو بہنیں جو پریکٹس کریں دین پہ ان کو یہ تحفہ مل گیا اللہ کی طرف سے. جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، دور ہے، میری رحمت سے دور ہے. بے شک تجھ پر روز انصاف قیامت تک لعنت ہے، دوری ہے میری، دوری. لعنت کا مطلب دوری. نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ قیامت تک مجھے مہلت دے، موت نہ دے. تو اب تک بھی وہ زندہ ہی ہے.
جو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس نے فرمایا بے شک تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ان کے لیے گناہ کو زمین میں آراستہ کر دوں گا، دنیا میں گناہوں کو میں اچھا اچھا بنا کے پیش کروں گا، مزین کروں گا، میں سوار سوار کے پیش کروں گا ان کو۔ فار ایگزامپل بہت دل کرتا ہے کوئی آئے، ابھی فار ایگزامپل باتیں کرنے کوئی بیٹھے ہیں، اچھا لگتا ہے باتیں کرنا، دل کو اتنا اچھا لگتا ہے، اذان ہوگی بیٹھو جی، روز تو پڑھتی، ذرا خود دے لیجیے گے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، مزین کر دے گا تمہیں، روک دے گا نیکی ان کے راستوں سے، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تم کو بہت پیار کرتے ہیں، جس میں ہمیں جمع کر لے سوائے ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں، خاص اللہ کی عبادت کرنے والے، خاص اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ماننے والے، خاص اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہ جانے والے خاص بندے میرے ہوں گے۔ اس نے فرمایا یہ راستہ سیدھا مجھ تک آتا ہے، بے شک وہ میرے بندے ہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں ان میں بنا دے، ہمیں ان میں سے 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 بنا دے۔ مگر گمراہوں میں سے جس نے تیری پیروی کی، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أبواب لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ 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 آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادی، خرید لیا میرے بندے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ اے اللہ ہمیں خبر آ گئی ہے، اللہم انکا عفوا تحب العفو فاعف عنا یا غفور، وان عذابی والعذاب العلیم، ونبئہم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه وقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني ألم مسني الكبر فبما تبشرون قالوا آية 55 الحجر قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى يوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون۔ اور بے شک ان سب کے لیے جہنم وعدہ گاہ ہے، میرا وعدے کی جگہ ہے، اس کی 7 دروازے ہیں، جہنم کا یہاں پہ لکھ دیا گیا، دروازے 7 ہیں، ہر دروازے کے لیے اس کا ایک حصہ تقسیم شدہ ہے۔ نیکی کرو گے، باب الصلاۃ نماز پڑھنے والے کا دروازہ، باب الریان روزہ رکھنے کا، باب صدقہ، ویسے گناہوں کے بھی ڈیفرنٹ کیٹیگری کے ڈیفرنٹ دروازے رکھے ہیں میں نے۔ بے شک پرہیزگار باغوں میں چشموں میں ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ تم ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطرہ داخل ہو۔ مجھے سننے میں آیا گروپ میں ایک بہن
لے رہی ہے جہاں پہ کام کر رہے ہیں سب 10-12 عورتیں کھانے بنا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, دنیا کی محنت کر رہے ہیں, قرآن سن کے سیکھ رہے ہیں. اللہ تمہارے لیے, ہمارے لیے, سب کے لیے جو محنتیں کر رہے ہیں سب کو میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو سن رہے ہیں آج بھی, کل بھی, میرے موت کے بعد بھی, سب کو میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر کوئی محنت کر رہا ہے, اللہ ہر ایک کوئی اجر دے, ہر ایک کوئی اجر دے, آرام کی جنتیں دے, آرام کی جنتیں دے, آرام کی جنتیں دے, آرام کی جنتیں دے. وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ, پڑھ لیا نا ہم نے, الحمدللہ. ہم نے ان کے سینوں میں کھینچ لیں گے کینے, بھائی بھائی بن کر. کینہ ہوتا ہے نا, تم مجھے کچھ بول دو گے میں تم کو بول دوں گی, دل میں تھوڑی سی بری بات رہ جاتی ہے. اللہ جنت میں جانے سے پہلے کینے پورے صاف کر دیں گے ایمان والوں کے, تختوں پر آمنے سامنے. اب دل میں میرے کچھ ہو تو میں کیا کروں گی, یوں مڑ کے کھڑ جاؤں گی نا, بات نہیں کروں گی. دل اگر صاف ہو تو سامنے آ کے کیا بات چاہیے, تو جنت کتنا اچھا بتا رہی دو. آمنے سامنے منہ کر کے جھولوں میں بیٹھے ہوں گے, آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, اس میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی, اور نہ اس میں نکالے جائیں گے. کوئی نہیں نکالے گا اس جنت سے, کوئی بھی نہیں نکالے گا. میرے بندوں کو خبر دے دو, بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں, بے شک اللہ, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور یہ کہ میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے. انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سناؤ. جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا. اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. بوڑھے کی عمر میں بانس تھے. ماہواری عورت کی 40 سال میں زیادہ سے زیادہ 50 سال میں رک جاتی ہے. یہ تو 80 سال کی ہو گئی تھی, ماہواری بھی نہیں تھی. پیٹ کیسا ان کا بچہ آیا ہوگا, کیسی قدرت ہوگی. یہ بوڑھے ہو گئے تھے, بال پورے کمزور ہو گئے تھے, کیسا بچہ ہوگا. ساری قدرت ہے. اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے, سو کس بات کی خوشخبری دیتے ہو. وہ بولے ہم نے تمہیں خوشخبری دیتے ہیں سچائی کے ساتھ, آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہونا. اس نے کہا میرے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا. اللہم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح شانک لولا الہ الا انت, گمراہوں کے سوا. اس نے کہا اے فرشتوں, بس تمہارے مہم کیا ہے تمہارا پلاننگ. وہ بولے بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرموں کی ایک قوم کی طرف, سوائے لوط کے گھر والوں کے. البتہ ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے اس کی عورت کے. نبی کی بھی بیوی ہو, اگر اللہ کے راستے پہ نہیں ہو اس کو بھی ختم کریں. لوط کی بیوی کو اب یہاں پہ ختم کیا جا رہا ہے. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, بچا نہیں پائیں گے, کوئی سفارش نہیں کر پائیں گے. سیدھے ہاتھ سے ناک نہیں صاف کرنا, پرانے کرتے پوچھ لیجئے گا. نیکسٹ ٹائم کبھی بھی لیفٹ ہینڈ یوز کیجیے گا, کہ وہ بے شک پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں. اور جب فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس آئے, اس نے کہا بے شک تم نا آشنا لوگ ہو. وہ بولے بلکہ ہم تمہارے پاس ایک عذاب کے ساتھ آئے ہیں جس میں وہ شک کرتے ہیں. وَآتَيْنَا وَقَالُوا, میں 4:30 تک پڑھ سکتی ہوں. اوکے, جو بیٹھنا ہے بیٹھیں, جو جانا ہے جائیں. ہم ریکارڈنگ کریں گے, جو جانا ہے جا سکتے ہیں, جو بیٹھنا ہے بیٹھ سکتے ہیں. مگر ہم پڑھیں گے, ہمیں قرآن ختم کرنا ہے. ہمیں ذمہ دیا ہے ہمارے رب نے, ہمیں یہ بوجھ اٹھانا ہے, خوشی سے بھی یا ناخوشی سے بھی. اللہ اکبر. ہم تو دل سے اٹھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے کلیجے سے اٹھا رہے ہیں, اپنی روح سے اٹھا رہے ہیں, اپنی خوشی سے اٹھا رہے ہیں, ہماری جان سے بھی زیادہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تو قبول کر لے, تو قبول کر لے, تو قبول کر لے. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. غور نہ کر مجھے, غور نہ کر مجھے. قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم
فاعلين فأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها موردين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. وہ بولے بلکہ ہمارے پاس اس عذاب کے ساتھ آئے جسے وہ شک کرتے تھے، ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں، بے شک ہم سچے ہیں، بس اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں کچھ رات رہے لے جا، خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اور نہ تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھو، جو اپنے تمہارے اپنے نہیں ہیں، جو دین پہ نہیں چل رہے ہیں، ان کی مڑ کے بھی نہ دیکھو، جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں، بھلے ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اتنی دعا کر سکتے ہیں اللہ اس کے سیدھے راستے پہ چلا، مر گئے تو وہ بھی دعا نہیں کر سکتے، چلے جاؤ جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ بھیج دیا ہے، صبح ہوتے ان لوگوں کو جڑ کٹ جائے گی، شہر والے خوشیاں مناتے آئے۔ اس لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، یہ گزر چکا ہے، مجھے خوار نہ کرو۔ بولے کیا ہم نے تجھے سارے جہاں کی حمایت سے منع نہیں کیا؟ دیکھا یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ دیکھو خرابی ختم کرنے کے لیے برے انسانوں کو نبی اپنی بیٹی دے رہے ہیں۔ اللہ کا نظام کے لیے ہم اپنی خوشیاں نہیں دیتے، اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی بیٹیاں دے رہے ہیں، سے نکاح کر لو اگر تمہیں کرنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جان کی قسم یہ لوگ بے شک اپنے نشاں پہ مدہوش تھے۔ بس انہیں سورج نکلنے چنگاڑنے آ لیا، بس ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے تہ بالا کر دیا، ابھی بھی ویسا ہی ہے۔ ہم نے ان پر سنگ گل یعنی کہ کنکریاں تھے جو ہم نے سجیل پڑھے ہیں سورہ فیل میں، جو کنکریاں ہوتے ہیں بارود کی کنکریوں سے برسایا، ایک ایک کا نام بول کے ان کے نام کی ایک ایک کنکری ہوتی تھی، پڑھتے تو بھوسا ہو جاتے تھے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو انہوں نے زنا کیا ان کے لیے ایسا عذاب ہے، جو انہوں نے ناپ تول کیا ان کے لیے کچھ عذاب ہے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ بے شک وہ بستی سیدھے راستے پر واقع ہے۔ آج اس بار کا قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ ہم کتنے قرآن پڑھتے تھے، کبھی سدھرے نہیں تھے۔ اب سب سے گزارش کرتی ہوں وقت نکال لو، کل ہمارے پاس وقت چاہیں گی تو بھی نہیں رہے گا، موت آ جائے گی۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ تحقیق قوم شعیب کے لوگ ظالم تھے، ہم نے ان سے بدلا لیا۔ دونوں بستیاں واقع ہیں، یہ ایک کھلے راستے پر، البتہ ہجر کے رہنے والے نے رسولوں کو جھٹلایا۔ دیکھو جگہ کا نام تک دے ہے، پہاڑوں کی جگہ ہے، وہاں پہ اللہ نے جاؤ عمان کا بارڈر جاؤ، سلالہ جاؤ، وہاں پہ پورے ہیں یہ، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، بس وہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے، اور وہ پہاڑوں سے بے خوف و خطرہ گھر تراشتے تھے۔ ناخن اتنے لمبے دیے تھے میں نے کہ ان کو گھر بناتے تھے، کھرود کھرود کے ناخن سے گھر بناتے تھے، نہ ہتھوڑی تھی، نہ کچھ تھا، نہ آزا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو اتنا اللہ نے مضبوط دے کر تمہارے ہاتھوں کو میں نے غارت کر دیا۔
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني انڈرلائن کرو. سورہ فاتحہ کو 7 بار دہرانے، 7 آیتوں کو دہرانے کی بات اللہ یہاں پہ کہتا ہے. کام کرو 87 سورہ فاتحہ کھولو، سورہ فاتحہ کھولو، لکھو یہاں پہ 87 سورہ ہجر مسانی لکھو وہاں پہ. یہ ہے نا، یہ جو میں کہہ رہی ہوں آیت نمبر 87 جو لکھ کر ہے، اس کا معنی سمجھاؤں گی تو سمجھ میں آئے گا. اس سے پہلے لکھ لیں سورہ فاتحہ کے بعد 7 آیتوں کو دہرانے والی خلاصہ دیا گیا یہاں پہ. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا نذير مبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عيدين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. پس صبح ہوتے چنگاڑ نے آ لیا، زور کی آواز آئی، سارے مر گئے. تو جو وہ کمایا کرتے تھے، جو کھایا کرتے تھے، ان کا کیا دوہرا؟ ان کے نام نہ آیا، ان کے کام نہ آیا، ان کا نام بھی نہ آیا، ان کا کچھ کام بھی نہ آیا. ہم نے آسمانوں و زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا مگر حق و حکمت کے ساتھ. بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، بس اچھی طرح درگزر کرو. بے شک تمہارے رب ہی پیدا کرنے والا، جاننے والا. درگزر کرو، درگزر کرو. تحقیق ہم نے تمہیں سورہ فاتحہ کے بار بار دہرانے جانے والی 7 آیتیں دی ہیں. عظمت والا قرآن ہے یہ، قرآن عظمت والا ہے. ہرگز اپنی آنکھیں نہ بڑھائیں، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کی کئی جوڑوں کے گروہوں کو دی ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم آنکھ اٹھا کے دیکھتی ہیں کتنا اچھا گھر ہے نا، کتنا اچھے زیور ہیں نا، ہیروں کے زیور اچھے ہیں نا، اور ان پر غم نہ کھائیں، آپ اپنے بازو جھکا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ بازو جھکا دیں، یعنی کہ غریب جب تھے، جو غریب تھے ان کے آگے آپ بازو جھکا دیں. مومنوں کے لیے کہہ دیں بے شک میں علانیہ ڈرانے والا ہوں. میرے نبی کو بازو جھکانے کے لیے کہتے ہیں. ہم اینٹ کے اسٹیج پہ کھڑ کے بیان کرتے ہیں، اینٹ کے یوں کھڑ کے ہمیں بڑے ہیں، ہار پہن کے کرسی پہ بیٹھ کے اوپر. میرے نبی کو کہا جا رہا ہے دیکھو، اور ان پر غم نہ کھائیں، اپنے بازو جھکا دیں مومنوں کے لیے. اے نبی مومنوں کے لیے سلام کریں، مومنوں کے لیے بازو بچھا دیں. ہم ایسا غرور کبھی کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے. اور کہہ دیں بے شک میں اعلانیہ ڈرانے والا ہوں. جسے ہم نے تقسیم کرنے والے تفرقہ پر عذاب نازل کیا، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کا ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے
کر ڈالا، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ مطلب کیا؟ اب دو کئی مطلب آتے ہیں۔ اب آپ پنسورا لے کے پڑھتے ہیں، یہ سورہ وہ سورہ وہ سورہ وہ سورہ، باقی کا نہیں پڑھتے، قرآن تو کھولتے نہیں۔ ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ اور کیا کرتے ہیں؟ کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے ہیں، اور کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا۔ سو تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے، کھڑا کر کے پوچھیں گے۔ اب پنسورا اٹھاؤ، لے جاؤ قبرستان میں دفن کر دو، قرآن کریم کھولو اور پڑھو، اللہ کی آیتوں کو مانو۔ اس کی بابت وہ کرتے تھے، جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے صاف صاف کہہ دیں، مشرکوں سے اعراض کریں، منہ پھیر لیں، مشرکوں سے زیادہ دل لگی دوستی نہ بڑھائیں، بھلے ماں باپ ہو یا بھائی بہن ہو، مگر رشتہ نہ توڑیں۔ بے شک مذاق اڑانے والوں کے خلاف تمہارے لیے ہم کافی ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بناتے ہیں بس وہ عنقریب جان لیں گے، اور البتہ ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تسبیح کرو۔ اے بندو، تمہارا بھی دل اگر تنگ ہوتا ہے تو تسبیح کرو نا، زور زور سے اللہ کو پکارو، نرمی سے پکارو، پاکیزگی بیان کرو، اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا اچھا ہے، پاکیزگی بیان، اپنے رب کی حمد کرو، تعریف کرو اللہ تعالیٰ کی، تعریفیں کرو، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ یعنی کہ جب غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، بعد میں آئی نا، یہ پہلے ایسے شارٹ میں بتایا گیا ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ میں بتایا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آؤ تم وضو کرو، نماز پڑھو، صبر سے کام لو۔ یہاں پہ کتنا اچھا یہی وہی بات بتائی گئی ہے، اور یہاں تک کہ تمہارے پاس یقینی بات موت آ جائے، موت تو کہتے سورہ نحل مکی یا شہد کی مکی۔ ایک پیج پڑھ کے ختم کر دیتی ہوں، شروعات کر لیتی ہوں تاکہ پہنچوس ہوا کیا گیا ہو گیا باجی، ہو گیا۔ چلیں ایک پیج پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، 3 منٹ ہے، 1 یا 2، واللہ عالم۔ بسم اللہ، آگے بڑھیں، بسم اللہ۔ سورہ نحل مکی، شہد کی مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائکة بروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون، خلق السماوات والارض بالحق وتعالى ما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم رؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ولله قصد سبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين، والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات
لقوم یعقلون۔ وہ فرشتے اپنے حکم سے وحی کے ساتھ نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے کہ تم ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس مجھ سے ڈرو۔ اس نے پیدا کیا آسمان و زمین حکمت کے ساتھ، اسے برتر ہے جو شریک کرتے ہیں۔ انسان کو پیدا کیا نطفے سے، پھر وہ کھلا جھگڑالو ہے۔ اس نے چوپائے پیدا کیے تمہارے لیے، ان میں سے گرم سامان اور فائدہ ہے، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، تمہارے لیے ان میں سے خوبصورتی اور شان ہے۔ جس دن شام کو چرا کر لاتے ہو اور جس وقت صبح کو چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک ڈھالے جاتے ہیں جہاں جانے ہلکان کیے بغیر تم پہنچنے والے نہ تھے۔ جانوروں کو غذا بھی دیتا ہے، اس پہ تم کو چڑھاتا بھی ہے، لے جاتا ہے، ساری نشانیاں بتا رہے ہیں۔ بے شک تمہارا رب مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور گھوڑے، خچر اور گدھے تاکہ تم اس پر سوار ہو۔ آج ہمارے لیے 2 ویلر، 4 ویلر، 6 ویلر، واٹ ایور، تو بھی گائے چاہیے، تو بھی گھوڑے بکرے سب چاہیے، اور زینت کے لیے پیدا کیے ہیں، اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور سیدھی راہ اللہ تک پہنچتی ہے، اور ان میں سے کوئی راہ ٹیڑھی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، اسے تمہارے لیے 1 سیکنڈ من السماء ماء لکم منہ شراب، پینے کو دیے ہیں، اسے درخت سیراب ہوتے ہیں اور اسی میں مویشی چرتے ہیں۔ اللہ پینے کے لیے دیے ہیں، جانور کے لیے دیے، پکانے کے لیے، برتنے کے لیے، ہر چیز کے لیے میں نے پانی بہت بڑی نعمت دیا ہوں۔ اسے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی اور زیتون، کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ یہ پانی سے کتنے فروٹوں میں پانی آتا ہے، ہر سبزی میں پانی آتا ہے، کتنے رنگ بدلتے ہیں، کتنے روپ بدلتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے ایک خطرے سے کتنے روپ بدلا ہے، کتنے رنگ بدلے ہیں، کتنے لوگوں کے بدلے ہیں، ساری نشانیاں ہیں۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ اللہ میں غور و فکر کرنے والا بنائے، سمجھ کر چلنے والا بنائے۔ اس نے تمہارے لیے مسخر کیا رات اور دن کو، سورج اور چاند کو، اور ستارے مسخر کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے حکم سے۔ بے شک اس میں عقل سے کام لینے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی خطاؤں کو معاف کر دے۔ جتنا ہم یوم الجمعہ کے دن بیٹھ کر پڑھے، کوشش کرے سے رو رو کی دعاؤں کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ جو نے ہمیں نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، پورے وعدے ہمیں عطا فرما، تو معاف کر، تو درگزر کر دے۔ آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم